بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 327۔ جس پر گناہ غلبہ حاصل کر لے وہ غالب نہیں کہ شر کے ذریعے غلبہ پانے والا بھی مغلوب ہی ہوتا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے والد گرامی جناب حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا شر اور بدترین انسان، اور حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 21 اکتوبر 2023۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا اور پھر وہ بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 11۔ اور آدمی برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 387۔ وہ خیر بھلائی خیر نہیں جس کے بعد دوزخ ہو، اور وہ شر یعنی کہ برائی شر نہیں جس کے بعد بہشت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر، اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو، اور اس آرام اور آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے ذلت کی دشواریاں برداشت کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ بدترین انسان کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے، اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 22۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک جانوروں میں کفار بدترین ہیں، اس کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ بدترین انسان وہ ہے جس کی برائی کے خوف سے لوگ اس سے ڈریں۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ جعل سازی کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو عذر کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کو معاف کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے گناہ کرتا دیکھیں گے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی حرمت کی پرواہ کرتا ہے۔ بدتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کی چغل خوری کرتا ہے اور احسان کو بھلا دیتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جس سے نہ تو خیر کی امید رکھی جائے اور نہ اس کی برائی سے محفوظ رہا جائے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو امانت کا پاس کرتا ہے نہ ہی خیانت سے اجتناب کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو لرزش سے درگزر کرتا ہے اور نہ ہی کسی عیب کو چھپاتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو ملامت کی زرہ پہن کر ظالموں کی مدد کرتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی کوشش کرے۔ بدتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے معاملات کے سلسلے میں لوگوں سے ڈرے لیکن لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں اپنے رب سے نہ ڈرے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جس کی آرزوئیں طولانی اور اعمال برے ہوتے ہیں۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نیک کاموں کا بدلہ برے کاموں سے دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان دوغلا آدمی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بدتر شخص کون ہوتا ہے، تو رسول خدا نے فرمایا علماء جب وہ بگڑ جائیں۔ لوگوں میں بدترین لوگ بدترین علماء ہوتے ہیں۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان وہ عالم ہوگا جس کے علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ لوگوں میں بدترین انسان وہ فاجر اور گستاخ انسان ہوتا ہے جو کتاب خدا کو تو پڑھتا ہے لیکن اس کی کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین منزلت کا مالک وہ بندہ ہوگا جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے برباد کر دے گا۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ میری امت میں بدترین انسان وہ ہیں جو نعمتوں میں پلے بڑھیں
اور انہی پر ان کی جسمانی نشو نما ہوئی ہو اور مصائب اور مشکلات کا سامنا نہ دیکھیں۔ رسول خدا نے مولا کائنات سے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی بدترین مخلوق کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جب ان کو عطا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو نہیں دیتے، جب انہیں عطا نہیں ہوتا تو وہ عیب لگاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، یا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، جو لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں اس سے بھی بدتر آدمی کے بارے میں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ۔ رسول خدا نے فرمایا، جو کسی کی لرزش کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر قبول نہیں کرتا اور کسی کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں اس سے بھی بدتر آدمی کے متعلق بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، جس کے شر سے محفوظ نہ رہا جا سکے اور اس سے کسی کی خیر کی امید نہ کی جا سکے۔ کیا میں تمہیں بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا، چغل خوری کرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور پاک دامن لوگوں پر عیب لگانے والے ہوتے ہیں۔ بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو جلد غضبناک ہو جائے اور دیر سے راضی ہو۔ بدترین انسان خیانت کار تاجر ہوتے ہیں۔ غیظ و غضب ہر برائی کی چابی ہے۔ دو عادتیں ایسی ہیں جن سے بہتر کوئی چیز نہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا۔ اسی طرح برائی کی دو عادتیں ہیں ایسی ہیں جن سے بدتر کوئی چیز نہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور بندگان خدا کو نقصان پہنچانا۔ تمام برائیوں کا مجموعہ لڑائی جھگڑا اور باکثرت دنگا و فساد کرنا۔ تمام برائیوں کا مجموعہ طمع ہے۔ جھوٹ، بخل، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہوتا ہے۔ برائی ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان پر غالب آ جائے تو وہ چھپ جاتی ہے اور اگر غالب نہ آئے تو ظاہر ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھی صفات اپنانے پر مجبور کرو، کیونکہ بری صفات تو تمہاری فطرت میں شامل ہیں۔ جو شخص 3 قسم کی برائیوں سے بچ جائے وہ تمام برائیوں سے بچ جائے گا۔ نمبر 1، تعلقہ، قبہ اور ذبذبہ۔ تعلقہ یعنی کہ زبان کی برائی، قبہ یعنی کہ بطن کی برائی، ذبذبہ یعنی کہ شرمگاہ کی برائی۔ اگر برائی کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو وہ زبان ہے۔ برائی کو مؤخر رکھو، کیونکہ جب چاہو اسے فوراً انجام دے سکتے ہو۔ ایسی اچھائی کرو جس کے ساتھ کسی قسم کی برائی نہ ہو۔ ایسا پتا بنو جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو۔ ایسا کانٹا نہ بنو جس کے ساتھ پتا نہ ہو، اور ایسی برائی نہ کرو جس کے ساتھ اچھائی نہ ہو۔ جو شخص کسی دوسرے کے لیے برائی کو اپنے دل میں چھپاتا ہے وہ برائی کی ابتدا اپنی ذات ہی سے کرتا ہے۔ برائی کا لبادہ اڑنے سے بچو، کیونکہ کسی دوسرے کو برائی پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے دوچار کرو گے اور اسے دوسروں تک پہنچانے سے پہلے خود اپنے دین کو برباد کر لو گے۔ برائی سے بچنے والا ایسے ہی ہے جیسے اچھائی کو انجام دینے والا۔ پس فطرت لوگوں کے ساتھ نشست اور برخاست رکھنا برائی ہے۔ جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو، کیونکہ برائی کا دفعہ برائی سے ممکن ہے۔ برائی کمزور منطق ہے۔ اب حالات اور واقعات۔ 21 اکتوبر 2023۔ حماس کا طوفان الاقصی جاری ہے، جس میں اب تک 1500 سے زیادہ صہیونی جو ہیں جہنم واصل ہوئے ہیں، اور اسرائیل بھی اپنی ایگریشن کر رہا ہے، جس کی وجہ سے 4000 سے زائد جو ہے وہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ اگر آپ ان صہیونی کی وہ تاریخ دیکھیں گے تو ان کی تاریخ بالکل یزید کے افکار سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہے۔ ایران نے جو ہے فلسطینیوں کی حمایت میں آن لائن مہم کی، جس میں صرف 72 گھنٹوں میں 25 لاکھ لوگ جو ہیں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور شام کے اندر بھی۔ دنیا بھر کے اندر جو ہے پروٹیسٹ جاری ہے اسرائیل کی ایگریشن کرنے پر۔ اس کے علاوہ حماس اور پیوٹن کو جیتنے نہیں دیں گے، یہ امریکی صدر نے کہا ہے۔ بحرین میں بھی جو ہے شیعہ جوانوں نے اسرائیل سفارت خانے کو آگ لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ باقر مہدی ایڈوکیٹ، ان کا پر جو ہے تیموریہ تھانے میں جو ہے وہ ان کے پاس جھوٹا مقدمہ داخل کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد سے جو ہے برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے۔ شام اور عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ
انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان حکمران صرف مذمت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ہوتے تو ہم اسرائیل پر جوہری میزائل تجربات کر لیتے۔ ترکی سے ایک بڑا کارگو جہاز جو ہے اسرائیل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حیفا کی جو ہے بندرگاہ پر پہنچا ہے۔ حماس کے سربراہ کا خاندان بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہوا ہے، جبکہ حزب اللہ کے بھی 17 نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ شہید نذر عباس عابدی، تاریخ شہادت 19 اکتوبر 2014۔ اس کے علاوہ ملک ریاض نے جو ہے 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کے دینے سے سپریم کورٹ کو جو ہے منع کر دیا ہے۔ ایران میں جو ہے پہلی بار روزہ امام علی رضا پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ ایام ازاں کے علاوہ نصر من اللہ والفتح قریب اور مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے، جس پر یا سارت الحسین لکھا ہوا ہے۔ یہ جناب مختار کے جھنڈے کا نشان ہے۔ اس کے علاوہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد العین الاسد پر حملے سے پہلے بھی مسجد جمکران پر یہی پرچم لہرایا گیا تھا۔ پاکستان نے میزائل سسٹم ابابیل کا جو ہے کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ کور کمانڈرز نے جو ہے غزہ میں اسرائیل کی طاقت کے استعمال سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار تشویش کیا ہے، یا ISPR نے بیان دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ ہم آپ کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ 2 اشعار یاد آ گئے مولا کائنات کے لیے۔ علی کے عشق میں ایسا کلام کر دوں گا، جو خراب ہو طبیعت بحال کر دوں گا، نعرہ حیدری ہر ایک بستی میں لگا دوں گا، منافقوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ سلامتی کونسل میں جو ہے روس کی فلسطین اسرائیل جنگ بندی کی قرارداد جو ہے مسترد کر دی ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت کی ہے۔ فلسطین میں اب تک جو ہے 4000 شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں ایک اسپتال بھی شامل ہے، جس میں 1200 افراد شہید ہوئے ہیں۔ نیو کراچی کے علاقے میں عثمانیہ سوسائٹی میں گھر میں سوتے ہوئے پولیس اہلکار محمد قاسم کو کھڑکی سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ جوہر موڑ پر ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 7 قتل ہوئے ہیں، جن کے جو ہیں یہ اکلوتے بیٹے تھے، 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ اسرائیلی بربریت پر بولنا جرم، 3 مسلمان اینکرز معطل، الجزیرہ ٹی وی پر ہوا ہے یہ کہ الیکٹرک کا جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کی زندگی میں مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں فلسطینی نژدہ امریکی مسلمان بچوں کو چاقو وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم 2 فلسطینی طلبہ کو تیز دھار آلے سے زخمی کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساتھی طلبہ کو تنگ کر رہے تھے، ان کو چھیڑنے پر منع کرنے پر ان پر حملہ کر دیا گیا۔ فلسطین پر حملے کے دوران اسرائیلی فوج کو جو ہے مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے میک ڈونلڈز پر جو ہے شدید تنقید ہوئی ہے۔ شاباش پاکستانیوں، بائیکاٹ کر دیا۔ بالکل میک ڈونلڈ جو ہے سلطان پڑا ہے آج کل۔ زندہ رہیں یا شہید کر دیے جائیں، فلسطینی غزہ سے ہرگز نہیں جائیں گے، اسماعیل ہانیہ کا اعلان ہے۔ ان کے پورے خاندان میں 14 افراد شہید کر دیے گئے۔ سعودی عرب نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے OIC میں سے مذمت کی اور اجلاس ختم ہو گیا۔ افغانستان میں بھی جو ہے شیعہ مسجد امام زمان میں نماز جمعہ میں خودکش حملہ ہوا، جس میں 30 نمازی شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، جبکہ پچھلے 2 ہفتوں سے افغانستان میں زلزلہ آیا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی دہشت گردی سے باز نہیں آ رہے۔ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور جرمنی، آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب تک اسرائیل کے حملے میں 17 حزب اللہ نوجوان جو ہے شہید ہو گئے۔ فلسطین کی حمایت میں عراقی کفن پوش عوام کا منڈلاتا ہوا طوفان۔ ہونڈا اٹلس، پاکستان سوزوکی اور لوٹیا کیمیکل نے اپنے پلانٹ بند کر دیے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ نون لیگ نے جو ہے فلسطین مرد آباد کے نعرے لگا دیے ہیں کراچی میں۔ معصومہ قم کے حرم میں گنبد پر فلسطین کی حمایت میں سیاہ پرچم جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایرانی وزیر خارجہ کے طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش، دمشق میں جو ہے وہ اتر نہیں سکے، واپس تہران کی طرف روانہ ہوئے۔ لکی مروت میں خیبر پختونخوا 13 اکتوبر 2023 کو شیعہ نوجوان رازق علی مزدوری کے دوران پہاڑ کھیل سے ان کو اغوا کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ نادرا کا جو ہے وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں پاسپورٹ جو ہے پینڈنگ میں چلے گئے، اور نادرا میں جو ہے جعلی فیملی ٹری میں جو ہے اغوانیوں کو شامل کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پابندیوں کے خاتمے کا باضابطہ ابھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی بختر بند گاڑیاں جو ہیں پہلا قافلہ اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ یمنی ساحل پر امریکی جنگی جہاز پر انصار اللہ نے میزائل حملہ کیا ہے۔
اس کے علاوہ دنیا بھر میں غزہ پر صہیونی جارحیت کے خلاف مظاہرے۔ امریکی صحافی نے کہا ہے کہ غزہ میں دوسرا ہیروشیما کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے حامی امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یوکرائن جو ہے حامیان میں سے ہیں، جبکہ فلسطین، ایران، عمان، قطر، عراق، یمن، سوریہ یہ جو ہے حامیان میں سے ہیں اور وہ ان کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جنگ بند کرنے کے حامی جو ہیں وہ مصر، سعودی عرب، ترکی، روس اور پاکستان جو ہے وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پروردگارہ حماس کو جلد سے جلد کامیابی عطا فرما، اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں انصار اللہ اور حزب اللہ اور دنیا بھر کے تمام مومنین، خاص طور پہ شہید قاسم سلیمانی کی وجہ سے آج دنیا بھر کے اندر جو یہ مقاوت، یہ لڑنے والے جنگجو ہیں، یہ انہی کی وجہ سے کہ وہاں جائے بغیر ان کو پاورفل بنائے، ان کو کامیابی نصرت عطا فرما۔ پروردگار اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کو اسرائیل کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔